اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب پنجم، حسن معاملات و معاشرت کا سبق نمبر 2 کر رہے تھے، خرید و فروخت کے آداب و احکام و آداب۔ جی، خرید و فروخت کے احکام و آداب کے بارے میں ہم نے سیکھا کسب حلال کے بارے میں، کہ کسب حلال یعنی کہ حلال طریقوں سے کمانا، ذریعہ معاش جو ہے وہ ہمارا حلال طریقوں پر ہونا چاہیے۔ ہم نے سیکھا آداب کے بارے میں، احکامات کے بارے میں، کم تولنے کے بارے میں، اور بری چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے بارے میں، کسی مال کی قسم کھانے کے بارے میں جو منع فرمایا گیا ہے ہمیں۔ تو یہ ساری چیزیں سیکھیں، اب اس کو مزید سمجھتے ہیں اچھے طریقے سے۔ تو آئیے اس کی مشق کو حل کرتے ہیں۔ اپنی اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ ہم درست جواب کے گرد نہ صرف دائرہ لگا سکیں بلکہ سوالوں کے جواب میں بھی مدد لے سکیں۔ آئیے اپنی مشق کی طرف۔ مشق کر رہے ہیں تو پیارے بچوں اپنے ہاتھوں میں پینسلز لے لیجئے تاکہ آپ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے کسب حلال کا مطلب۔ تو کسب حلال کا مطلب ہے حلال کمانا۔ نمبر 2 ہے حدیث مبارکہ کے مطابق ذخیرہ اندوز پر اللہ تعالیٰ بیماری مسلط کر دے گا جزام کی۔ نمبر 3 حدیث مبارکہ کے مطابق تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا سچا اور امانت دار تاجر۔ نمبر 4 حدیث مبارکہ کے مطابق قیمت کی ادائی میں ٹال مٹول کرنے والا ہے ظالم۔ نمبر 5 فروخت کنندہ کو اپنا حق کا مطالبہ کرنا چاہیے شائستگی سے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، جس میں دیے ہوئے سوالات کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ کسب حلال سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کا جواب پیارے بچوں آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 80 پر کسب حلال کی ہیڈنگ میں، جو آپ پہلی 2 لائنیں ہیں کہ لفظ کسب کے معنی حاصل کرنا پیشہ اور کمائی کے ہیں۔ کسب حلال سے مراد صرف حلال طریقوں سے کاروبار، تجارت، خرید و فروخت کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اپنے اہل و عیال کے لیے حلال طریقوں سے رزق حاصل کرنے کو فرض عبادات کے بعد اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب تھا۔ اب آتا ہے دوسرا سوال کہ کسب حلال کے بارے میں کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو کسب حلال کے اوپر ہی آپ صفحہ نمبر 80 پہ دیکھیں گے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 10 ہے، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو اپنے کاموں کی طرف زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ سوال نمبر 2 کا جواب ہے جس میں آپ ترجمہ لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 آتا ہے کہ ہاتھ سے کمانے کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو صفحہ نمبر 81 پر اس کا جواب موجود ہے پہلے پیراگراف میں کہ اپنے ہاتھ سے محنت و مزدوری کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں کہ حسن طلب اور حسن ادائی سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 4 کا جواب صفحہ نمبر 82 پر سیکنڈ پیراگراف میں موجود ہے کہ خرید و فروخت کے فریقین ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاملات کا رویہ اپنائیں۔ فروخت کنندہ خریدار سے اپنے حق کا مطالبہ اچھے اور شائستہ انداز سے کرے، اسے حسن طلب اور حسن ادائی کہتے ہیں۔ یہ پیارے بچوں سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں کہ خرید و فروخت کے معاملے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم نے کس چیز سے منع فرمایا؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہے آپ کو صفحہ نمبر 83 پر 83 پر ملے گا۔ دوسرے پیراگراف کی آخری لائن میں دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم نے خرید و فروخت میں قسم اٹھانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ خرید و فروخت میں کثرت سے قسم کھانے سے بچو، اس لیے کہ قسم کھانے سے سامان تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے اس کا 5ویں کا جواب جو ہے یہ یہاں تک مکمل کرنا ہے۔ اب پہلا سوال ہے کہ تفصیلی جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا سوال ہے جس کا ہم تفصیلی جواب لکھیں گے وہ ہے کہ اسلام میں خرید و فروخت کے احکام و آداب بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا
صفحہ نمبر 81 پر ہیڈنگ موجود ہے خرید و فروخت کے احکام و آداب. آپ اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا شارٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں اسلام نے چونکہ خرید و فروخت کے سنہری اصول و قواعد مقرر کیے ہیں تو احکام و آداب ہیں، ان کی مختلف آپ ہیڈنگ ڈال سکتے ہیں کہ پاکیزہ اور حلال چیزوں کے لین دین کی اجازت. نمبر دوسری ہیڈنگ آپ ڈال سکتے ہیں کہ کم تولنا، کم ناپنا، سختی سے منع. نمبر 3 فریقین کی باہمی رضامندی. نمبر 4 اور یا 5 میں بیجا ٹال مٹول اور کمی بیشی میں تاخیر کرنا منع ہے. حسن معاملات کا رویہ اپنانا، ساتھ ہی مناسب و معقول منافع پر تجارت کرنا، مصنوعی قلت پیدا کرنا اور منہ مانگی قیمت وصول کرنا چونکہ ذخیرہ اندوزی ہے، اس کو سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے. دھوکے، فریب اور غلط بیانی سے چیزوں کو بیچنا منع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قسم اٹھانے سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی کہ اس کا جواب مکمل یہی آخری حدیث تک آ رہا ہے کہ تم لوگ خرید و فروخت میں کثرت سے قسم کھانے سے بچو، اس لیے کہ قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. یہاں تک اس لانگ کوسچن نمبر 1 کا آپ نے جواب دینا ہے. اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں کہ لین دین کے معاملات میں کی جانے والی بے اعتدالیوں کے نقصانات تحریر کریں. تو صفحہ نمبر 83 پر ہی ہیڈنگ موجود ہے کہ لین دین کے معاملات میں بے اعتدالی کے نقصانات. یہ پورا کا پورا پیراگراف آ جائے گا اور جس میں آپ نے اس کی باقاعدہ ہیڈنگ بنانی ہے کہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کہ اللہ کی رحمت و برکت ختم ہو جاتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، برے خسائل جو کہ پیدا ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، نفرت، حسد، کینہ، جھوٹ، دھوکہ دہی، منافقت، یہ سارے برے خسائل ہیں، معاشرے میں بے چینی، بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے. ان سب کے بارے میں آپ نے اس کو مکمل طور پر رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. اب کرتے ہیں سرگرمیاں برائے طلبہ کہ خرید و فروخت کے معاہدے کی رسید تحریر تیار کریں. اس کے متن کی تصحیح اپنے استاد محترم سے کروائیں. مارکیٹ میں جا کر خرید و فروخت کا جائزہ لیں کہ اسلامی احکام پر کتنا عمل ہوتا ہے اور جماعت میں اس پر تبصرہ کریں. رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں معاشی سرگرمیوں اور کسب حلال کی فضیلت و اہمیت بتائیں. اسلام میں خرید و فروخت کے احکام و آداب، طریقے، لین دین کے معاملات میں بے اعتدالیوں کے نقصانات اور معاشرے پہ ان کے اثرات سے آگاہ کریں. جی میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو حل کیا، آپ نے جانا کہ کسب حلال کیا ہے، کسب حلال کی ہماری زندگیوں میں، ہماری آخرت میں، ہماری دنیاوی زندگی میں، دینوی زندگی میں کیا کیا اہمیت ہے. ہم نے جانا کہ حسن طلب اور حسن ادائی سے کیا مراد ہے اور ہاتھ سے کمانے کی فضیلت بھی جانی. تو یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی بتانی ہیں اور احکام و آداب کے بارے میں بھی آگاہی دینی ہے. اسی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.